السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وترکها علی المحجۃ البیضاء لیلها كنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين، اما بعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین و سامعین و سامعات، آج ہفتے کا دن ہے، یعنی سنیچر کا، اور ہر سنیچر آپ کے سامنے اصول ایمان کی شرح کی جاتی ہے۔ عید الفطر کی چھٹیوں کی بنا پر کچھ دنوں کے لیے درس نہیں ہو پایا تھا یا درس ملتوی کر دیا گیا تھا۔ آج سے پھر دوبارہ درس کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور آج کا جو درس کا موضوع ہے وہ ہے دین میں تفقہ کی فضیلت۔ اس سے پہلے 2 حدیثیں اس کے تعلق سے گزر چکی ہیں۔ آج اس باب کی آخری نشست ہے، اور اس کے تحت مصنف نے جو تیسری حدیث پیش کی ہے اس کی شرح انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ حدیث آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے، لیکن چونکہ مصنف نے دوبارہ یہ حدیث پیش کی ہے، اس لیے مختصر طور پر گفتگو کر کے اپنی بات ہم ختم کر دیں گے۔ فرماتے ہیں وَلَهُمَا، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مرفوعاً، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مرفوع روایت ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے۔ مرفوع جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کی جائے اسے مرفوع حدیث کہتے ہیں۔ موقوف جس کی نسبت صحابی کی طرف ہو، یعنی سند کا وقف ہو جائے صحابی پر، اس کو موقوف کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے مقطوع، یعنی جس کی نسبت کسی تابعی کی طرف ہو اسے مقطوع کہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الذین یتبعون ما تشابہ منہ، کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، متشابہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، فاولئک الذین سمى اللہ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ رب العالمین نے نشاندہی کی ہے، جن کو اللہ نے نامزد کر دیا ہے، فاحذروہم، تو تم ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرو۔ یہ اہل بدعت لوگ ہیں، اس لیے اہل بدعت سے دوری اختیار کرنا یہ دین کا ایک اہم حکم ہے، یعنی ایسے لوگوں سے انسان دوری اختیار کرے، ایسے لوگوں کی مجلسوں میں نہ جائے، کیونکہ ایسے لوگوں کے پاس جانے سے ان کے جو شکوک و شبہات ہیں، جو بدعات اور خرافات ہیں، وہ ایک ٹھیک ٹھاک اور سیدھے سادھے مسلمان کے اندر آ جائیں گے۔ اس لیے ان سے انسان دوری اختیار کرے۔ ہاں، جو ان کا جواب دے سکتا ہے اور اس طریقے سے ان کو حکمت کے ساتھ حق کی طرف بلا سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ انہیں دعوت دے۔ لیکن جو عام لوگ ہیں جن کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں ہے اور جن کے پاس کتاب و سنت کا فہم نہیں ہے، وہ اگر ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے تو چونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے اور لا علم ہے کتاب و سنت سے، تو وہ ان کے بہکاوے میں آ سکتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے پاس جانا شریعت نے منع کیا۔ فاحذروہم، ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان خود بدعت کے اندر گرفتار ہو جائے اور کوئی شوشہ اس کے ذہن میں لگ جائے اور پھر اس کی وجہ سے وہ سنت کو چھوڑ دے، حق کو چھوڑ دے اور بدعت اور باطل کی راہ کو اپنا لے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے دوری بنانے کا حکم شریعت کے اندر دیا گیا۔ یہاں پر مراد یہ ہے، قرآن کریم کی جو آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں کے اندر کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ متشابہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اور متشابہ کہتے ہیں جس کا معنی خود واضح نہ ہو بلکہ اپنے معنی کی وضاحت میں دوسری دلیلوں کا محتاج ہو، اس کو متشابہ کہا جاتا ہے۔ یعنی جس حدیث کو لے کر کے اس کا معنی واضح نہ ہو، یہ آیت لے لیں، اس آیت سے اس کا معنی واضح نہ ہو، جب تک کہ دوسری آیتوں کی طرف رجوع نہ کیا جائے، دوسری حدیثوں کی طرف رجوع نہ کیا جائے، اس کا معنی واضح نہ ہو، اسے متشابہ کہا جاتا ہے۔ تو جو اہل باطل ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ متشابہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور جو متشابہ کے معنی کی وضاحت کرتی ہیں جو آیتیں اور جو نصوص اور دلیلیں، ان کی طرف نہیں جاتے ہیں، ان سے دلیلیں نہیں لیتے ہیں،
بلکہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑھ کر کے اسی سے اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، اسی کو دلیل میں پیش کرتے ہیں، اور لہذا خود گمراہ ہوتے دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہی لوگ ہیں جن کو ہمارے نبی نے فرمایا کہ فاولئک الذین سمی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے نشاندہی کر دی۔ اللہ نے کیسی نشاندہی کری ہے؟ یہ بتا دیا کہ ان کے دلوں میں زیغ ہے، ان کے دلوں کے اندر میل ہے، کجی اور ٹیڑھا پن ہے، اس لیے وہ جو واضح آیتیں ہیں یا وہ آیتیں جو معنی کی وضاحت کرتی ہیں، مخصوص آیتیں ہیں، مان لیجیے خاص آیتیں ہیں، یا اس طریقے سے مقید آیتیں ہیں، مخصوص آیتیں ہیں، مبین ہیں، واضح ہیں، بیان کر دیا گیا، منسوخ نہیں ہے، ان کے پیچھے نہیں جاتے، بلکہ جن کے معنی سمجھنے میں غموض ہے یا اس طریقے سے ان کا معنی واضح نہیں ہے، جب تک کہ دوسری آیتوں کی طرف نہ جایا جائے اس وقت تک اس کا معنی واضح نہ ہو، تو وہ لوگ کیا کرتے، اسی سے دلیل لیتے ہیں اور اسی سے معنی بیان کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرنے کا شریعت نے حکم دیا۔ تو اللہ کیا فرماتا، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، ان کی کیا چاہت ہوتی ہے؟ وہ فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں، فتنہ، گمراہی، لوگوں کو صحیح راستے سے بھٹکانا، لوگوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا، حق کی رائے سے لوگوں کو محروم رکھنا، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ وابتغاء تاویلہ، اور اس کی تعویل کی کوشش اور چاہت میں ایسا کرتے ہیں، حالانکہ اس کی تعویل انہیں اس وقت تک نہیں معلوم ہوگا جب تک کہ وہ دیگر آیتوں کی طرف رجوع نہ کریں، دیگر آیتوں کی طرف رجوع نہ کریں، اس وقت تک ان کو نہیں معلوم ہوگا، لیکن وہ ایسا کرتے نہیں ہیں۔ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اور اس کی تعویل کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ تو تعویل کا ایک معنی ہوتا ہے تفسیر، تو اگر یہاں پر تفسیر مراد لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب تک محکم آیتوں کی طرف متشابہ آیتوں کو نہ پھیر دیا جائے، یا جو عام آیتیں ہیں انہیں خاص آیتوں کی طرف نہ پھیر دیا جائے، یا جو مطلق آیتیں ہیں جب تک انہیں مقید کی طرف نہ پھیر دیا جائے، اس وقت تک اس کا معنی واضح نہیں ہوتا ہے۔ تو ان کی طرف پھیرنے کے بعد معنی واضح ہو جاتا ہے، تو اس کو تعویل کہا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ تعویل قابل عمل ہوتی ہے، کیونکہ وہ محکم ہے اور اس طریقے سے خاص آیتوں سے معنی لیا گیا ہے۔ اب ایک مثال میں آپ کو دے کر کے سمجھاؤں، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، تمہاری مائیں وہ ہیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا۔ اب یہاں قرآن میں نہیں بیان کیا اللہ نے کہ دودھ پلانے کی مدت کیا ہے یا کتنی بار اس نے دودھ پیا ہے، صرف اتنا کہہ دیا اللہ رب العالمین نے تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا وہ تمہارے اوپر حرام ہے، یعنی انسان ان سے شادی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اب کوئی آیت کا یہ اس آیت کو لے لے اور اس آیت کو لے کر کے کہے کہ جس نے بھی کسی کو دودھ پلا دیا اس کی ماں بن گئی، تو ایسی صورت میں اس کا یہ کہنا غلط ہوگا، کیونکہ آیت عام ہے یا مطلق ہے، سمجھ لیجئے۔ اس کی تقید کیا ہے؟ حدیثوں سے ہوتی ہے۔ کیا حدیث کے اندر بیان کیا گیا؟ حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ دودھ پینے کی جو مدت ہے اس کے دوران بچہ دودھ پیتا ہو تب وہ حرمت ثابت ہوگی، یعنی دودھ پینے کی مدت 2 سال ہے، اور جب دودھ پینے سے انسان یا بچے کی نشو و نما ہو اور اس طریقے سے گوشت آئے اس کے اندر، سمجھ لیجئے، تو ایسی صورت میں اس سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اب ایک انسان ایسا ہے جس کی عمر 10 سال ہو گئی ہے، اب وہ اگر کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو کیا اس کی حرمت ثابت ہوگی؟ وہ اس کی ماں بن جائے گی؟ نہیں بنے گی، کیونکہ جو مدت رضاعت ہے وہ 2 سال کے اندر ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 5 مرتبہ کم سے کم دودھ پینا ہے بچے کو۔ اگر ایک مرتبہ اس نے دودھ پیا، پستان کو منہ سے لگایا اور پھر چھوڑ دیا، تو اسی صورت میں کیا ہے، وہ رضاعت ثابت نہیں ہوگی 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ پینے سے، حتیٰ کہ 4 مرتبہ پینے سے بھی ثابت نہیں ہوگی۔ شروع میں یا پہلے 10 مرتبہ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی تھی، بعد میں وہ منسوخ ہو گیا اور 5 مرتبہ رضاعت پینے سے یعنی حرمت کو ثابت کیا گیا، یعنی 5 مرتبہ اگر کوئی پیے گا کسی عورت کا دودھ، کوئی بچہ 2 سالہ جو دودھ پینے کی مدت ہے اس کے اندر، تب جا کر کے اس کی حرمت ثابت ہوگی۔ تو اگر کوئی قرآن کی آیت کو لے لے
اور کہے کہ بھئی اللہ نے فرمایا کہ تمہاری مائیں وہ ہیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، لہذا اگر کوئی آدمی کسی عورت کا ایک مرتبہ دودھ پی لے، چاہے اس کی عمر کتنی بھی کیوں نہ ہو، تو رضاعت ہو گئی، اس کو کہا جائے گا کہ اس نے دودھ پیا ہے۔ تو یہ معنی اگر کوئی لیتا ہے تو اس کا معنی بیان کرنا غلط ہے، کیونکہ قرآن کو حدیثوں سے مقید کیا جائے گا، اور حدیث میں اس کے معنی کی وضاحت کر دی گئی، حدیث میں اس کے معنی کی وضاحت کر دی گئی۔ اس طریقے سے مان لیجئے ایک اور آیت ہے، اللہ فرماتا کہ چور اور چورنے کے ہاتھ کاٹ لو۔ اب ایک آدمی اگر 1 ریال کماتا ہے، چوری کرتا ہے، اس کو بھی چوری کہا جائے گا، لیکن کیا 1 ریال پر کسی کے ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ نہیں کاٹا جائے گا، روبے دینار ہونا چاہیے تب جا کر کسی کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ 1 ریال پر 10 اور اس طریقے سے چند پیسوں پر اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، لیکن کوئی آدمی قرآن کی آیت کے اطلاق کو لے لے اور کہے کہ دیکھیں اللہ نے کہا کہ چور کے ہاتھ کاٹ لو، چورنی کے ہاتھ کاٹ لو، لہذا انہوں نے چوری کیا، ہم ہاتھ کاٹ لیں گے، تو ہم کہیں گے تمہارا یہ کہنا غلط ہے۔ یہ قرآن یہ مطلق اللہ نے بیان کیا ہے، اور اس کی تقید سمجھ لیجئے حدیثوں سے ہوتی ہے، حدیثوں سے معنی کی وضاحت ہوتی ہے، لہذا حدیثوں کی طرف انسان لوٹے گا، یا قرآن ہی میں اللہ نے اگر بیان کر دیا تو قرآن کی طرف انسان لوٹے گا۔ تو یہ یہاں بتایا جا رہا ہے۔ تو جو لوگ کیا ہوتے ہیں جن کے پاس گہرا علم نہیں ہوتا، یا جن کے پاس حدیثوں کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کیا کرتے ہیں قرآن کے عموم کو لے کر کے کہتے ہیں دیکھیں اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر دیا لہذا یہ مسئلہ ثابت ہو گیا۔ تو ہم یہ کہیں گے ان کا یہ کہنا غلط ہے، جب تک کہ حدیثوں کی طرف اس کو نہیں پھیریں گے، قرآن کی دیگر آیتوں کی طرف اس کے معنی کو نہیں پھیرا جائے گا، اس وقت تک معنی کی وضاحت نہیں ہوگی۔ ایسی مان لیجیے چور ہی کا معاملہ لے لیجیے، اگر مال باہر پڑا ہوا ہے اور کوئی اٹھا لے گیا، اس کو چوری نہیں کہا جائے گا، اس کی حفاظت ہونی چاہیے، گھر کے اندر ہونا چاہیے، گھر کے اندر ہونا چاہیے۔ ایسی مان لیجیے اگر بچہ چوری کرتا ہے، یہاں تو اللہ نے نہیں کہا کہ بچہ ہو تو اس پر حد نافذ نہ کرو، اگر بچہ ہے وہ تو ایسی صورت میں اس نے چوری کی، اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے کیونکہ نابالغ ہے، وہ اسے نہیں معلوم، شریعت کا مکلف نہیں ہے، یا کوئی مجنون اور پاگل ہے اس نے چوری کر لیا ہے تو اس کے بھی ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ تو آدمی اگر کوئی اس آیت کے عموم کو لے لے اور کہے کہ نہیں سب کے ہم ہاتھ کاٹیں گے، اور پھر کہاں سے کاٹا جائے گا یہ بھی قرآن میں نہیں بیان کیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہاتھ کاٹیں گے، کہاں سے کاٹیں گے؟ قرآن میں کہیں نہیں اللہ نے بیان کیا، ہمارے نبی نے حدیث کے اندر بیان کیا، تو کہاں سے کاٹا جائے گا؟ کلائی سے، اس کے یہاں سے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اب کوئی کہے کہ ہاتھ کو یہاں سے لے کر کے یہاں تک سب پر ہاتھ کا اطلاق ہوتا ہے، لہذا ہم یہاں سے کاٹیں گے یا بغل سے کاٹیں گے، تو اس کا معنی غلط ہوگا، کیونکہ یہاں جو مطلق ہے حدیث نے اس کو مقید کر دیا ہے۔ تو اس لیے میں ایک بات بار بار کہتا ہوں کہ دین قرآن کی ایک آیت کا نام نہیں ہے، دین ایک حدیث کا نام نہیں ہے، سارے مجموعے کا نام ہے۔ ساری آیتوں کو سامنے رکھ کر کے معنی سمجھ آتا ہے، ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے جو معنی نکلتا ہے وہ معنی مراد لیا جاتا ہے۔ کوئی ایک آیت لے لیں جیسے خوارج نے لے لیا، یا کوئی ایک حدیث لے لیں اور باقی حدیثوں کو چھوڑ دیں، جیسے اہل بدعت ہوتے ہیں، اپنے مطلب کی حدیثیں لے لی اور باقی حدیثوں کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ جو اہل زیغ و ضلال ہیں، جن کے دلوں کے اندر کجی ہوتی ہے اور جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن اور میل ہوتا ہے، وہ لوگ یہ ایسی حرکت کرتے ہیں۔ جو سلف صالحین کی روش پہ چلتے ہیں، ان کے عقیدے اور منہج کو اپناتے ہیں، ان کے اندر ایسی چیز نہیں پائی جاتی۔ وہ تمام آیتوں کو سامنے رکھ کر کے معنی بیان کرتے ہیں، تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے معنی کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو تعویل کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک تو معنی کی وضاحت یا معنی بیان کرنا، یا اس طریقے اس کی تعویل اور تفسیر کرنا۔ تو تفسیر کب کریں گے؟ جب تک محکم کی طرف آیتوں کو اور حدیثوں کو نہ پھیر دیا جائے، اس وقت تک اس کی تعویل اور تفسیر انسان نہیں بیان کر سکتا، انسان اپنی عقل سے نہیں بیان کر سکتا، انسان جو ہے عموم سے بیان نہیں کر سکتا، ایک آیت سے نہیں بیان کر سکتا، جب تک کہ وہ دیگر آیتوں کو اس معنی کی جو ہیں ان کو نہ لے لے یا حدیثوں کو نہ لے لے، اس وقت تک معنی کی وضاحت نہیں ہوتی۔ اور تعویل کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ انجام، مستقبل میں انجام۔ تو ایسی صورت میں یہاں پر اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی جاننے والا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کا کوئی جاننے والا نہیں ہوگا۔ جیسے آدمی کا انجام کیا ہوگا، یا اس طریقے سے جو غیب سے متعلق ہیں، آخرت سے متعلق ہیں، ان کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ لہذا تعویل کا دو معنی ہوتا ہے، ایک معنی تفسیر، تو تفسیر اگر مراد لیں گے
تو تفسیر اس وقت کی جائے گی جب محکم آیتوں کی طرف آیتوں کو پھیرا جائے گا، یا جو عام آیتیں انہیں خاص آیتوں کی طرف، یا جو مطلق ہے انہیں مقید کی طرف پھیرا جائے گا۔ تو جب تک یہ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک معنی کی تفسیر یا آیت اور حدیث کی تفسیر واضح نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ ایک معنی تعویل کا یہ بھی ہے، یعنی انسان اپنی رائے سے اپنی عقل سے تفسیر نہیں کر سکتا، نہ قرآن کی نہ حدیثوں کی۔ دوسرا معنی یہ ہے تعویل کا جو ہوتا ہے یعنی انجام، تو انجام اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا انجام ہوگا، تو انجام کے معنی بھی تعویل آتا ہے، جی ہاں، کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرماتا ہے، وقال یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا، اے میرے والد، یہ میرے ابو جان، یہ میرے خواب کی تعویل ہے، یعنی انجام سمجھ لیجیے، جی ہاں، یہ اس کا انجام ہے۔ جب خواب کی تعبیر انہوں نے بیان کی تو یہ، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور ان کے بھائی لوگ سب وہاں گئے اور اس طریقے سے جو ہے اپنے ماں باپ کو تخت پر اٹھایا اور سب لوگ ان کے سامنے جو ہے سجدہ ہو گئے، تو کہا کہ ھذا تأویل رؤیایا، یہ میرے خواب کی تعویل ہے، تو انجام یہاں پر مراد ہے۔ تو اس طریقے سے تعویل کی گویا کی دو قسمیں ہو گئی، ایک تو تفسیر اور ایک انجام۔ تفسیر کب کیا جائے گا؟ محکم آیتوں کی طرف یا محکم حدیثوں کی طرف پھیر کر کے، انسان اپنی رائے سے اپنی عقل سے نہیں کرے گا تفسیر، ایک تو یہ ہو گیا۔ اور دوسرا جو تعویل ہے انجام، تو انجام اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کسی کے بارے میں جانتا ہے۔ تو جو اہل بدعت ہوتے ہیں جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، وہ متشابہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور اس طریقے سے محکم کو چھوڑ دیتے ہیں، خاص آیتوں کو، مبین آیتوں کو اور مقید آیتوں کو اور حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور صرف وہ ان آیتوں اور حدیثوں کو لیتے ہیں جن کا معنی خود بخود واضح نہیں ہوتا، جب تک کہ ان آیتوں کو کسی اور دوسری آیت کی طرف یا ان حدیثوں کو دوسری حدیثوں کی طرف نہ پھیرا جائے اور دوسری حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے معنی نہ بیان کیا جائے، اس وقت تک اس معنی کی وضاحت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ جو اہل بدعت ہوتے ہیں، چونکہ ان کو بدعت سے کام ہوتا ہے، سروکار ہوتا ہے، اس لیے وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے دوری بنائے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ انسان ایسے لوگوں کے پاس نہ جائے، بلکہ ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرے تاکہ اس کا ایمان بھی محفوظ رہے، اس کا منہج، اس کا عقیدہ محفوظ رہے اور اپنے آپ کو بدعت سے انسان بچا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں سلف صالحین کی روش اپنانے کی اور ان کے عقیدہ اور منہج پر قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بدعت اور جو متشابہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ان کے راستوں سے دور رہنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے دور رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔